أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم. محترم سامعین، دینی بہنوں، یہ سورۃ الحجرات کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کو خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے تو خوب توجہ سے سنو، کیوں کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ تم کو ایمان تم کو حکم دے رہا ہے یا کسی نہایت خطرناک چیز سے منع کر رہا ہے. اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس خبر لے کے کوئی فاسق آئے، کوئی بات بتائے، تو
اس کی بات کو قبول کرنے کے بجائے فتبینوا، خوب اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو. ابھی اس پر عمل نہیں کرو، اس کو قبول نہیں کرو. فتبینوا، اچھی طرح سے اسے تحقیق کر لو، معلوم لو کہ بات سچی ہے یا سچی نہیں ہے. کیونکہ اگر تم نے تحقیق نہ کی تو ممکن ہے کہ لا علمی کی بنا پر کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، اور حقیقت کھلنے کے بعد تمہیں بھی شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے. اس لیے بہتر ہے کہ شرمندگی اٹھانے، کسی کو ایذا تکلیف پہنچانے کے پہلے اپنی بات، سنی ہوئی بات کی تحقیق کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھایا، اور آج دیکھا جائے تو بگاڑ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نے کوئی بات کہی تو اس کو آگے بڑھانے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے پہلے اس کی معلومات کر لی جائے، تحقیق کر لی جائے کہ بات یہ صحیح خبر دے رہا ہے. خصوصاً ایسا انسان جس کی امانت دیانت معلوم نہ ہو آپ کو، غیر معروف، یا ہے تو معروف لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انسان کچھ بھی بتاتا رہتا ہے، جس کے آپ زبان میں کہتے ہیں چھوڑتا رہتا ہے، پھینکتا رہتا ہے. تو ایسی انسان کی باتوں پر اعتبار نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو، تاکہ انسان ہر قسم کی آنے والی مشکلات اور پریشانی سے محفوظ رہے. کہا جاتا ہے اس آیت کے نزول کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو المصطلق ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اچھے بڑے خوشحال مالدار لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حرکتوں پر وہاں جہاد کا اعلان کیا، گئے، جہاد ہوا. بنو المصطلق کے لوگ سارے بت پرست شکست کھا گئے، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنایا گیا، بہت سا مال اکٹھا ہوا. الحمدللہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی ہوئی. جو قیدی بنائے گئے تھے، گرفتار کیے گئے تھے، مرد اور عورت، ان میں ایک عورت تھی جو وہاں کے سردار حارث بن ضرار بن ابی ضرار، یہ ان کی بیٹی جویریہ تھی، بہت خوبصورت تھی، بڑی اچھی شہزادی تھی. علاقے کے جو راجا تھا، راجا بادشاہ حاکم حارث بن ضرار بن ابی ضرار رضی اللہ تعالی عنہ، جب پکڑ کے لائی گئی اور مدینہ آنے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو تقسیم کی تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن شماس جو تھے ان کے حصے میں آئی. زید بن ثابت نہیں، دوسرے شماس کے زید بن شماس کے حصے میں آئی. انہوں نے اپنے آقا سے، چونکہ شہزادی تھی، غلامی کی زندگی بہت عجیب سے لگ رہی تھی، بڑی عجیب سے لگی تھی. انہوں نے اپنے آقا سے جو جن کے حصے میں گئی تھی مقاتبہ کر لیا. غلام جو ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا. مقاتب، مدبر،
قاف نون. جو غلام ہوتے ہیں نا کتنے قسم کے، یہ یاد رکھیں، کبھی اردو کتاب میں پڑھیں گے یا حدیث وغیرہ میں تو یہ لفظات ہیں، اس لیے بطور علم کے بتا دے رہے ہیں. 3 قسم کے ہوتے ہیں، مقاتب، مدبر اور قین. مدبر کون ہوتے ہیں؟ آقا اپنے وفادار غلام یا باندی سے بہت خوش ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، با اخلاق ہیں. آقا کے دل میں رحم آیا کہ یہ میرا غلام یا میری باندی بڑی نیک اچھی طبیعت کی ہیں، اس کو ضرورت بھی ہے، لیکن اس نے کہا دیکھو تم ہمارے غلام ہو جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے وفات کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. مدبر یعنی بعد میں، دبر مانے پیچھے، یعنی ہماری وفات کے بعد تم آزاد ہو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدبر. ایک ہوتا ہے مقاتب. مقاتب وہ بھی غلام ہے. مقاتب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی غلام یا کوئی بادی اپنے آقا سے کہے کہ بھائی آپ مجھ کو آزاد کر دیں، جتنا کیا لیں گے اتنا قیمت ہم سے لے لیں اور ہمیں آزاد کر دیں. مقاتب کتابہ، کتاب ہے نہیں ایگریمنٹ، کیا ایگریمنٹ ہو گیا. کہہ دیا کہ آقا نے کہا اتنا دے دو تم آزاد ہو جاؤ. اب آقا نے جب کہا اتنا دے دو آزاد ہو جائے گے، اس کو کہا جاتا ہے مقاتب. یعنی اس نے اپنے آقا سے لکھی پڑھی دکھا پڑھی ہوتا ہے نا، اپنے یہاں لکھا پڑھی کر لیا ہے. مقاتب ایگریمنٹ ہے کہ اتنا رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. جب تک مکمل رقم آزاد نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی، تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتی. جس دن پوری رقم ایک ایک پیسے کی، یا آقا کچھ نرمی کر دے، بھائی 1 لاکھ پر چلو ایسا کرو 99,000 یا 90,000 دے دو جاؤ، اس کی مرضی ہے. تو وہ رقم بیچاری کہیں سے کسی سے مدد مانگے. پرانے زمانے میں محنت کرتے تھے لوگ، محنت کرتے تھے، کما کما کر کے اپنی آزادی کے لیے کس کے پاس جمع کرتے تھے؟ آقا کے پاس. کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام نے مکاتبہ کر لیا. اب بیچارہ محنت مزدوری کر کے ادا کر رہا ہے، لیکن لمبی رقم. بیچارہ اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ بغداد میں بہت اچھی مزدوری ملتی ہے، تو بغداد تک پہنچ گیا بیچارہ محنت کرتے ہوئے، لیکن سوچتا تھا کتنی جلدی آزاد ہو جائیں. تو ایک دن کسی آدمی کے پاس گیا، کہا اتنا میں نے اکٹھا کر لیا ہے، میرا تعاون کر دے، اتنا دے دے تو میں لے جا کر کے اپنے آقا سے آزادی کروں. کہا کون ہے تمہارا آقا؟ کہا عبداللہ ابن عمر. کہا تمہارا دماغ خراب ہے. اللہ اکبر. اس نے بہت ڈانٹا، تمہارا دماغ خراب ہے. غلام بیچارہ، نہیں آقا میرا غلام سب میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، مدد کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ کہا نہیں. کہا رے دنیا کو تو تمہارا آقا آزاد کرتا ہے، تم پاگل ہو جس سے مکاتبہ. کبھی اس سے جا کے کہے کہ آقا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما غلام کے آزاد کرنے میں مشہور تھے. ارے بیوقوف پاگل، تم ہمارے یہاں مانگنے کے لیے آئے؟ کبھی تم اپنے آقا سے بتائے کہ میں پریشانی نہیں پورا دے سکتا؟ کہا نہیں. کہا اچھا جاؤ پہلے. اللہ اکبر. کہا ارے دنیا کی کو آزاد کر دیتے ہیں، اپنے غلام کو نہیں؟ جاؤ کہو تم آ جا. آقا بس اتنا ہم جمع کیے ہیں، تو اور کب دو گے؟ اور نہیں دے سکتے، معاف کر دیں. کہا سے جا میں نے معاف کر دیا.
تو اس کو کہا جب مکاتبہ. ابھی تو شہزادی تھی. ایک دن بیچاری کہیں سے کچھ ڈھونڈی جما کے تو کسی نے بتایا کہ عائشہ کے پاس تم جاؤ. ام المومنین عائشہ کے پاس بیچاری آئی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی ایک خوبصورت تھی کہ جس نے بھی دیکھا اس کے دل میں جگہ کر لیتی تھی. ہمارے پاس آئیں اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کیا نہ دیکھے. میں اس کو جتنا جلدی دیکھ کیا کر دوں, رخصت کر دوں. اللہ کے رسول نہ دیکھے ورنہ اللہ کے رسول ترس کھا جائیں گے اسی اوپر. کہتے ہیں بس ابھی میں دینے کی تیاری کری اتنے میں اللہ کا رسول دی, اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے پیچھے سے. سمجھئے نا. اللہ کے رسول روکا, کیا کون ہو تم؟ حضرت عائشہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مکاتبہ کی ہے, مانگنے کے لیے تو میں نے اتنا دے دیا. اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے, تمہارا آقا کون ہے؟ کہنے لگی. اس نے کہا کہ زید بن شماس. اللہ. کہا کہ اچھا تم بتاؤ. حضرت عائشہ کہتے جو میں ڈر رہی تھی اللہ کے رسول فرمایا اچھا جتنی قیمت تم نے مکاتبہ کیا ہے اگر میں ادا کر دوں تمہارے آگے رہو گی. بہت خوش. اتنی خوشی کی انتہا نہیں. غلام کو کیا آزادی چاہیے, تم میری بات پہ جانا. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بلا کر کے پوری قیمت دے دی اور اللہ کے رسول نے اپنے ہم کو رکھ لیا. پھر آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد شادی بھی کر دی. ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے شادی بھی کر لی. ان کے باپ کیا نام بتایا میں نے؟ حارث ابن ضرار بن ابی ضرار. ان کو پتا چل گیا کہ میری بیٹی بڑی عیش کے ساتھ وہاں آئے تو وہ آئے نبی علیہ السلام سے ملنے اور پھر بیٹی سے بھی ملنے گئے. آئے کہنے لگے یا رسول اللہ. اور حضرت جویریہ نے بھی بتایا جب آپ نے پوچھا تم کس کی بیٹی ہو؟ رسول میں وہاں کا جو رئیس راجہ ہے حاکم میں اس کی بیٹی ہوں اور ایسا ایسا میرے ساتھ ہے. اب باپ آئے حارث بن ضرار بن ابی ضرار آئے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے. بیٹی کو دیکھا ماشاءاللہ خوش بہت. ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ میں اپنے ہاں کا راجہ ہوں حاکم حارث بن ابی ضرار. نبی علیہ السلام نے بڑی تکریم کی, بڑی عزت کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. علاقے کے سردار تھے, بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو. اس اثنا میں جس دن نبی علیہ السلام نے جویریہ کو آزاد کر کے اپنا نکاح کر لیا, اب مدینے میں صحابہ کرام کو اندازہ لگا, پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے تو شادی کر لی, وہ ہماری ام المومنین ہو گئی. اتنا کہنا تو اللہ کے رسول کی محبت, اہمیت, تعظیم و تقریب میں جتنے لوگ قیدی بنائے گئے تھے اور جتنے لوگوں گھروں میں قبیلے بنو مستلق یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر ان کے قبیلے کے اور اس قوم کے علاقے کے لوگ تھے قیدی بنائے گئے تھے, سارے صحابہ نے کہا اصحار و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کی انسلٹ ہے کہ آپ کے سسرال کے کسی انسان کو ہم لوگ قیدی بنائے. اللہ اکبر. کہتے یہ کہا 100 قبیلے آزاد کیے گئے.
کتنے؟ 100 خاندان، 100 قبیلے، 100 آدمی نہیں، 100 قبیلے کے جو لوگ تھے سب کو آزاد کر، اسے حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بہت بیویوں سے شادی کی لیکن اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ خیر و برکت کوئی نہ ثابت ہوئی۔ ام المؤمنین جویریہ اپنے قوم اور قبیلے کے لیے جویریہ سے زیادہ کوئی خیر و برکت نہیں بنی۔ بہرحال جب ان کے والد اللہ کے رسول سسر ہو گئے نا، سسر ہو گئے حارث بن ابی ضرار، حارث بن ضرار بن ابی ضرار، جب کلمہ پڑھ لیے تو کہنے کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب کچھ پڑھ دین سکھلایا اور کہا نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا حارث بن ضرار نے کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ لینے کے لیے آپ زحمت نہ کریں، ہم اپنی اور پورے حاکم تھے ہی، اپنی پورے علاقے کے لوگ یا اپنی ریاست کے سارے لوگوں کی زکوٰۃ میں جمع کروں گا اور جمع کر کے اپنے پاس رکھوں گا، بس آپ کوئی مہینہ کوئی تاریخ بتا دیں، ان دنوں میں کسی آدمی کو آپ بھیج دیں اور آ کر کے وہ زکوٰۃ لے آئے۔ اللہ سبحانہ بہت اچھی بات ہے۔ واپس گئے بہت خوش، قوم کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے مسلمان ہونے کے بعد سبھی مسلمان ہو جائیں گے، پورا علاقہ مسلمان ہوگا، نماز کا انتظام، روزے کا انتظام، زکوٰۃ کا انتظام۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو زکوٰۃ نکالنے کا وقت تھا، یہ اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنی زکوٰۃ اور اپنے قبیلے کی زکوٰۃ کو نکال کر کے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ فلاں دن تک اللہ کے رسول کے قاصد آ جائیں گے زکوٰۃ لینے کے لیے، سب لوگ انتظار میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منتخب کیا ایک آدمی کو بھیجنے کے لیے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن شیطان جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو مسلمان بنایا، ولید رضی اللہ تعالیٰ، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، آخر میں طا ہے، کہا جاؤ حارث بن ابی ضرار کے یہاں پورے قبیلے کی زکوٰۃ رکھی ہے اور لے کر کے آؤ، یہ فلاں دن تک ٹائم میں چلے جاؤ۔ حارث بن ابی ضرار نے وقت آیا تو اعلان کر دیا بھائی کسی بھی وقت اللہ کا رسول کا مہمان مدینے سے آئے گا، آپ لوگ تیار رہیں، ان کا استقبال کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کی تکریم و تعظیم ہو۔ وقت مقررہ پر ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ایک روایت میں اس طرح سے وضاحت ہے کہ جب یہ گئے اور گاؤں کے قریب پہنچنے لگے، گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کا مہمان اور آپ کا مندوب اور سفیر زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو چونکہ پہلے سے ان کے سردار نے کہہ دیا بھائی اس کی اچھی تکریم تعظیم کرنا، مہمان ہوگا اپنے استقبال کے لیے، لوگ ہماری خوشی میں دوڑ پڑے۔ انہوں نے دور سے دیکھا ولید نے کہ آ رہے ہیں لوگ، جاہلیت میں ان کی اور بنو مسترق کے لوگوں کی کیا تھی، وہ عداوت و دشمنی تھی۔ دیکھو واللہ انسان کیسے بد کام کر جاتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھو، اللہ جو آج ہم بتانا چاہتے ہیں بہت ضروری ہے اس کے۔ ہم بھی ہر انسان ذرا سوچے، ہم کسی بھائی بہن کے متعلق سنتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سوچتے کہیں شیطان چکر تو نہیں چلا رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ ان الشیطان للانسان عدو۔ سورہ کہف کے اندر ایک بڑی عجیب سی آیت ہے، کل انشاءاللہ جمعے کو بہت سارے لوگ پڑھیں گے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ آگے ماشاء اللہ، دیکھو یہ سب جمعے کی برکت ہے۔
ففسق عن امر ربہ، ٹھیک ہے نا؟ آگے افتتخذونہ وذریتہ، صرف اسی ایک جملے پر رکھیں اللہ تعالیٰ جو شیطان اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے کہ تمہارے باپ آدم کا سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تو ظالم نے انکار کر دیا. اتنے بڑے بدبخت آدمی کو تم لوگ اپنا دوست بناتے، اس کی بات مان لیتے. قرآن پاک میں ہی ایک مقام ہے جہاں اس انداز سے شیطان کو دشمن کرا دیا. افتتخذونہ، تم میرے بندے ہو کر کے میرے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء وہم لکم عدو، تم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہو اور وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا. دیکھا آپ نے اس آیت پر ذرا غور کریں کہ رب نے کس طرح سے شیطان کی پیروی سے ہمیں آر دلاتے ہوئے، تنبیہ کرتے، آگاہ کرتے ہوئے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، میرے اتنے بڑے نافرمان کو اپنا دوست بناتے ہو، اس کی تم پیروی کرتے ہو. کتنا وہم لکم عدو، وہ دشمن ہی ہے، کبھی تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھایا تھا، قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آپ کا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ظالم قسم کھا کر کے اپنے آپ کو فراڈی جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور یہی ہوا کو مغالطہ ہو گیا کہ بھئی قسم کھا رہا ہے. تو کبھی ہمیں سے ہر انسان کو ذرا سوچے کسی رشتہ دار کے متعلق، کبھی پڑوسی کے متعلق. ہم تو کہتے ہیں آج میاں بیوی کے درمیان بھی کتنے ایسے شیطان، دونوں کے شیاطین جن شیاطین دونوں بھی لڑانے کے لیے. کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی سالی ہوتی ہے، کیا خیال ہے. کبھی پاس پڑوس کی بڑی ہمدرد آپ کی انٹی ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کی بیوی کو فلاں جگہ دیکھا تھا، بڑی ہمدرد تھی، تو بیوی سے جا کے سمجھاتی بھائی تم کیوں جاتی ہو بغیر شوہر کی اجازت کے، تم نوٹ رکھے ہو کہ شوہر سے بتاؤں گی تاکہ دونوں میں سوچو ذرا سا. وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتم خلق. اس آیت پر غور کریں. شیطان حضرت ولید بن ابی عقبہ کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دیا، اس نئی چیز کو بھلا دیا. پورے شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے. اس چیز کو ذہن سے نکالا، یاد کیا کر دی پرانی دشمنی. آدمی کو سوچ لینا چاہیے بھائی یہ دشاہلیت کی بات ہے، اب تو سب مسلمان ہو گئے. نہیں، شیطان نے کہا دماغ پہنچایا یہ دشمن ہے اور استقبال کے لیے دوڑے ہیں اور تمہیں پکڑیں گے تو قتل کر دیں، خیر نہیں تمہارے. بس یہ بیچارے اپنے تئیں سمجھ رہے کہ جب اتنے بڑے دشمن ہم کو قتل کرنا چاہتے زکوٰۃ کیا دیں گے. پھر ذرا سوچو، جب اتنے برے لوگ ہم کو گاؤں میں داخل ہونے کے پہلے ہی ہمیں پکڑ کے قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں تو زکوٰۃ کیا دیں گے. وہ بیچارے الٹے پیر وہاں سے بھاگے. گاؤں کے لوگ دیکھے کہ پتہ نہیں واپس کیوں چلا گیا، سمجھ کے کوئی اور ہوگا اپنا آدمی. ولید بن عقبہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا نہیں. اللہ کے رسول کا آدمی ہوتا تو ہم دوڑے تو اور لپک کر کے آتا، اس کو بھی تو ملنے کا شوق ہوگا ہم سے، لیکن بھاگا تو اس کا مطلب کوئی اور تھا. وہ آئے خالی ہاتھ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. یا رسول اللہ ہم تو کیا ہوا زکوٰۃ. انہوں نے زکوٰۃ، وہ تو سب زکوٰۃ کیا دیں گے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑائے تھے. اگر میں بھاگنے میں تیز ترار نہ ہوتا تو ہم کو پکڑ کے ذبح کر ڈالے ہوتے. آپ کو یہ بہت برا لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب سا لگا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹا سا دستہ دیا
اور کہا جاؤ. اللہ، ادھر تیاری ہو رہی ہے. خالد بعد روایت میں خالد بن ولید روانہ ہو رہے ہیں. ادھر نکلنا چاہتے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں. وہاں سے حارث رضی اللہ تعالیٰ وہ پوری زکوٰۃ اکٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے یہاں جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور نبی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مندوب کو قتل کرنا چاہتے. کافی باتیں بناتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. کہا بھائی کم کی بات ہے، ہم لوگ تو زکوٰۃ نکال کر رکھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی نہیں آیا تو ہم جمع کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی جو ناراض ہو گئے کہ دنیا کی زکوٰۃ لیتے ہماری زکوٰۃ ہی نہیں قبول کر رہے. کہا ایسا کوئی نہیں کہہ رہا. کہا کبھی نہیں. اللہ اٹھ کے اللہ کے رسول کے پاس حارث ابن دار کو پہنچایا. حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھے کیا بات ہے بھائی، تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیوں انکار کیا؟ مرتد. اللہ کے رسول آپ کا کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا نہیں، ہم لوگ زکوٰۃ اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا کوئی آدمی آئے گا ادا کریں گے، لیکن کوئی آدمی نہیں آیا. تو ہم لوگوں کو ذہن بات ہے شاید ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، یہ ہمارے ایمان اور اسلام میں کمزوری ہے جو آپ نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. کہا نہیں، ہم نے آدمی بھیجا تھا. کون آدمی؟ بلایا گیا ولید کو. ولید تم گئے تھے؟ ہاں گئے تھے یا رسول اللہ. کیا ہوا؟ بھگ کے آگے وہ لوگ تو قتل کرنا چاہتے. ان سے پوچھا یہ حارث تو یہاں بیٹھے ہیں وہاں کے سردار. وہ بیچارے بھی دنگ میں رہ گئے. وہ اپنے تئیں سمجھ رہے تھے یعنی شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ بھی جھوٹ ہی بولنا چاہتے. قصدن حقیقت کے خلاف بات ہو گئی وسوسے سے. یہی چیز ہے. دیکھو اللہ کے رسول کا زمانہ ہو، سب کے سب ایک آدمی کی غلط فہمی کی بنا پر کیا سے کیا ہو گیا. سوچو آج کیا ہوتا ہے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا تو کہنے کہ یا رسول اللہ میں تو اس طرح سے بھگا تھا، ہم کو ڈر تھا. حارث کہتے یا رسول اللہ ہمارے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا مندوب آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو ہمارے لوگ اس کے استقبال کے لیے دوڑے تھے. اللہ اکبر. فوراً اللہ نے آیت نازل کر دی. آئی بات سمجھ میں؟ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کے بارے میں کوئی آ کے کچھ باتیں کہے ہم سے، بھائی وہ جو اگلی وہ آپ کو چائے پلاتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں نا، وہ ان کے جو دوست ہیں نا، معلوم ہے کیسے ہے؟ نہیں ہم کو تو بس آپ کے متعلق کہتے داڑھی پہ نہیں جائیے گا، اس کو میں نے تو فلاں جگہ کلب کے اندر دیکھا تھا. اللہ بس. اچھا بڑا ڈرامے باز، درس میں بالکل سامنے بیٹھتا ہے، اتنی لمبی داڑھی، ہمیں کیا خبر. پھر کیا؟ اچھا کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نیکیاں بھی کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. بس ابھی کتنا ہم کو شیطان الجھاتا جا رہا ہے. کبھی یہ ہم نہیں سوچنے کی رحمت کرتے کہ ٹھیک ہے آ کر کے انہوں نے بتایا یہ ان کے شایان شان ہے یا کہ ہے بھی نہیں. یا ایھا الذین آگے آپ بدگمانی کے بارے میں رہے احسنوا الظن، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. کبھی بھی غلط فہمی ہو جاتی. مومن جہاں سامنے ہے، مومن کے متعلق کوئی بات آئے تو اس پر پہلے فیصلہ کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے، غیروں میں اس کا چرچا کرنے کے بجائے اس کی تحقیق کر لو واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے. ہم اور آپ کیا پوری دنیا آج اس میں ملوث ہے. اللہ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بینا بائن، کوئی خبر لے کر کے کوئی بات بتائے تو اس کو قبول نہیں کر لینا جب تک کہ فتبیّنوا، اس کی تحقیق نہ کر لو. اگر بغیر تحقیق کے تم نے بات قبول کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی بنا پر کسی کو تم تکلیف دے دو. یہ
قرآن پاک میں ہم نے دیکھا کئی مقام پر یہ تعلیم ہے. آپ لوگوں کے سامنے ایک بات اور رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس مسئلے کو آج اوپر سے لے کر کے نیچے سارا معاملہ جھوٹے میڈیا پر ہے. واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ریڈیو، یہ آپ کے پیپر، طرح طرح کے نیوز. اللہ اکبر، جس کے متعلق جو کہہ دیا جائے سب نہیں تو کم سے کم 60-70% تو لوگ، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بات اس کو آگے یہ نہیں دیکھتے اس میں کسی پر الزام ہے، کسی پر بہتان ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک مثال اور ہے سورۃ النساء کی. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا سورۃ النساء کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حوالے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آئندہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہاں اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے آدان نہیں چھوڑا، ایسے موقع پر اللہ نے ہمارے لیے بہترین تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 84، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے، دیکھا کتنی برا یہ جراثیم ہے امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کر دینا، دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈال دینا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے. سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے سب کچھ کر ڈالنا کہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بڑی بڑی چیزوں سے منع کیا، اس سے بھی منع کیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس تذکرہ مسلمانوں کو چلا کوئی بھی خبر آئے، خوشی کی یا غمی کی، امن کی یا خوف کی، فتح کی یا شکست کی، جیسے خبر سنی اذاعوا بہ، اس کو بالکل کیا اذاع جانتے ہیں نا، ریڈیو کیا کہتے ہیں؟ اذاع فوراً اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں. اذاع فوری طور پر اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ پھیلانے کی چیز ہے یا کہ اذاعوا بہ، فوراً عام کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو پہنچائے، ایک دوسرے کو بتانے لگے، طرح طرح سے تبصرے کرنے لگے. حالانکہ جب کوئی ایسی خبر ان کے پاس آئی نہیں تو اس کو پھیلانے کے پہلے چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کر لیتے، حقیقت معلوم. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس کو یہ لوگ عام کرنے کے پہلے کس سے پوچھ لیتے؟ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں یا رسول نہیں، او وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو تمہارے بڑے سمجھ بوجھ والے، جو تمہارے بڑے سمجھ بوجھ والے ہیں، جو حالات سے واقف تجربے کار لوگ ہیں، ان کی طرف اگر چلے جاتے، ان کے سامنے بات رکھتے، بھائی ایسی چیز سننے میں آ رہی، آپ کا کیا خیال ہے، صحیح ہے یا غلط؟ تو اللہ فرماتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو سوجھ بوجھ صلاحیت رکھتے ہیں وہ غور فکر کر کے بتا دیتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بھی کئی مرتبہ ہم نے بتایا ہے، لیکن آج اس آیت کی تفسیر میں یہ بتانا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خبر آئے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. آپ نہیں تو کسی اور کو نقصان پہنچائیں گے، اپنا بھی ایمان خراب، عمل خراب. صرف اسی ایک حدیث پر غور کر لیں بس، جو متعدد
کتب کے اندر کئی صحابہ سے منقول کہ قیامت کے دن گندے قسم کے جہنمی اور جہنمی عورتیں، ان کا خون پیپ جب چلیں گے بدن پھول جائے گا، خون پیپ بہے گا اور زمین پر آئے گا تو جہنم کی فرش بھی وہی جہنم کی آگ کی ہے، نالی سے بہ کر کے ایک حوض میں اکٹھا ہوگا۔ حوض بھی ویسے ہی ہے، نالی وہ بھی جہنم کے آگ کی، حوض جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ کھولتا ہوگا۔ جو انسان کسی مومن یا مومنہ کے متعلق بات سنا اور پہنچا دیا اور عام کرنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں نا اسی بات ہوئی اللہ، اور وہ بدنام ہوا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اسی ردغۃ الخبال جہنم کے اندر اسی حوض کھڑا کرے گا، پوچھے گا تم فلاں بھائی بہن کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے، پھیلایا تھا، جب تک اس کو صحیح ثابت نہیں کرتے تب تک یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ آج ہماری بدگمانی سے کون پاک ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے لوگ پاک ہوں گے ہماری ان کی بدگمانی سے؟ کسی کے اندر کوئی دیکھی بات گرچہ غور کریں تو اس کا اچھے پہلو بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن نہیں، بد شر کا پہلو ہم نے لے لیا۔ کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ کیا نفقہ جو تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجیت میں آئی تب مال غنیمت نہیں تھا، بیت المال نہیں تھا، اور آپ کو فتوحات بھی نہیں ہوئی تھی، تو بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی تھی۔ جب فتوحات ہو گئی، آپ کے پاس مال آ گیا، تو ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ سب اکٹھا ہوئی کرنے کی کہ اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا جائے کہ اور ذرا سا اب خرچہ بڑھائیں، راشن اور بڑھا دیں، کب تک ایک پرانا وہی چلا آ رہا ہے۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جتنا میں دیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں۔ ساری عورتوں نے اصرار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر کے بالے خانے پر بیٹھ گئے۔ کسی بھی عورت کے یہاں آنا جانا سبت، اکیلے رہے۔ کسی نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دیا۔ قصہ معلوم نہ، دیکھو شیطان کتنا کام کر جاتا ہے، لیکن حقائق کچھ رہتے ہیں، باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اب صدیق اکبر کی بھی بیٹی ہے، عمر فاروق کی بھی بیٹی ہے، دونوں نے سارے مدینے پر یہ کہ اللہ کا کوئی بھی قہر آ سکتا ہے، عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول بلا وجہ اپنی بیویوں کو طلاق تھوڑی دے گے۔ اللہ کے رسول کا طلاق دینا عذاب، کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ او پریشان، کئی روز گزر گئے، عمر فاروق کو بتایا گیا، دوڑی ہوئی آئی، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی اندر باہر، ہر آدمی سر نیچے کی ہوئے رو رہا ہے، ایک آدمی، پورے سارے لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ کیا کر ڈالا ہماری ماؤں نے، جو اللہ کا رسول اتنا غصے میں طلاق۔ اللہ کے رسول کو بہت ہی زیادہ دل دکھا ہوگا تبھی طلاق دے، ورنہ طلاق نہ دیتے۔ اب کچھ بھی عذاب آ سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوا، اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دے دیا، عمر فاروق وہاں بیٹھے نہیں۔ دیکھو اس کو کہا جاتا ہے فتبینوا، سیدھے اپنی بیٹی کے پاس گئے، حفصہ کے پاس، اللہ کے رسول نے طلاق دیا، نہیں طلاق تو میں نے نہیں سنی، بس ناراض ہو کر کے اوپر چلے گئے ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، اس کی بات ہے، طلاق تو میں نے نہیں سنی۔ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے عمر فاروق، پہلے سے ابو بکر بھی بیٹھے، سب عمر فاروق نے کہا پہلے میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو پہلے ذرا سا غصہ ٹھنڈا کرے، اس کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ
تو میری بیوی جو ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے، وہ مجھ سے ہماری طاقت سے زیادہ خرچہ مانگ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی گردن دبا مار ڈالوں، لیکن میں نے سوچا آپ سے اجازت لے لیتا۔ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جا کر کے اس کی گردن توڑ کر مار ڈالوں اس کو؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ سب اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو عورتیں ہم ہیں سب یہی مانگ رہی تمہارا کیسے؟ اتنے میں اللہ کے رسول ہنس دیے۔ اب عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے ان کو طلاق دیا؟ نہیں میں نے طلاق نہیں دیا، بس یہ راشن مانگ رہی ہیں بلا وجہ ضد کیے، میں ناراض ہو گیا۔ پوری حقیقت کھل گئی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، سوائے عمر فاروق کے اتنے بڑے مدینہ شہر کے اندر سب جو ہیں غلط افواہ کے شکار ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں مسجد سے لے کر کے مدرسہ، گھر میں میاں بیوی، ماں باپ، بیٹے بہو سے لے کر کے سیاست کی کرسی تک دیکھیں گے، آج سب اسی کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ کتنے تجربے تو آدمی کر چکا اپنے گھر میں، کتنے تجربے گھر میں ہو چکا ہوگا، کتنے تجربے آپ اپنی کمپنی میں کر چکے ہوں گے، کتنا تجربہ دوست احباب کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اتنی نقصان دہ چیز اور امت اتنی زیادہ لاپرواہی کرے۔ عمر فاروق آئے، نیچے اترے رضی اللہ عنہ، اور لوگوں کو بتایا، اور سارا فتنہ ختم ہوا۔ دیکھیں کتنی حقیقت کے خلاف، حقیقت کچھ اور ہے اور بات کہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، پورا مدینہ پریشان۔ قرآن پاک میں آیت آئی آئندہ ایسے نہ کرنا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں جیسے تم نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سنا فیصلہ کر لیا، روتے ہوئے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو پیغام بھیجنے لگے، بتانے ہاں بھائی ایسا ہو گیا، اللہ رسول نے طلاق دے دیا، اللہ ایسے کرنے لگے۔ یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے۔ یہ مسئلہ کہاں لے کے جاتے؟ اللہ کے رسول۔ ان لوگوں کے پاس جو اس مسئلے کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اشارہ کیا تم لوگوں کو میں سے سب کو وہی چاہیے تھا جو عمر نے کیا۔ آج جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں جھوٹی افواہوں سے اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ کیوں نہیں اس پر غور کرتے؟ کسی ملک کے بارے میں ہو، کسی حاکم کے بارے میں ہو، کسی ذمہ دار کے بارے میں ہو، کسی انسان، کسی خاندان، کسی آدمی کے بارے میں ہو، آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آخر اس عنایت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھانے کے پہلے اس کو ہم کیوں نہیں ذرا سوچ لیتے؟ بس آج ہماری بہو کے بارے میں کسی نے کچھ آگے کہہ دیا کہ یہ آپ کی بہو، بس ہم بہو سے نہیں پوچھے کہ بیٹے تم نے ایسے کیا، نہیں، بس بڑے ہم شریف بنیں گے تو بیٹے بلائے، بیوی کو سنبھالو اپنے، ایسی سی تمہاری بیوی کرے۔ اللہ اکبر، کیا خیر ہے، تجربہ کو ہوگا بعد میں جب بہویں کئی ہو جائے گی تب تجربہ ہو کرنا۔ اللہ اکبر، جس نے جو کہہ دیا، ہاں یہاں تک کہ بھائی کے بارے میں کہہ دیا تو وہ بھی یقین کر لیتا ہے۔ کتنے دوستوں کی وجہ سے گھر میں بگاڑ، دو بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ چگل خور دوست کی بنا پر۔ تو انسان کو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تیسری مثال بھی بڑی عالی شان ہے، وہ بھی آج سورہ نور کے اندر ہے، اس کی بھی بات بتلا دوں آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہم لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگائی گئی، دیکھتے ہیں
پورا مدینہ 40 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، لیکن اللہ نے فرمایا معاملہ کچھ نہیں تھا جو تم لوگوں نے اتنا بڑا. یہی ہوا تھا نا واقع افک میں. حقائق کچھ اور ہیں. ایک منافق بدبخت تھا، بس اس نے ایسا میڈیا استعمال کی، میڈیا کیا کہتا ہے، سوشل میڈیا اس وقت کا استعمال کیا، پوری مدینے کو ہلا کر کے رکھ